مسجد مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کرتی ہے، مسلمانوں کے دلوں میں نفرت کو اس کو ختم کرتی ہے۔ یہ اجتماع کی جگہ ہے، یہاں سارے مسلمان آتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرتے ہیں، اور امیر اور غریب کے، بڑے اور چھوٹے کے، بڑی ذات چھوٹی ذات، بڑا خاندان چھوٹا خاندان، الغرض کسی بھی طرح کا کوئی بھید بھاؤ اس مسجد میں نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک ہی صف میں محمود و ایاز کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں امیر و غریب کھڑے ہو جاتے ہیں، بادشاہ بھی آ جائے اور ایک غریب اور ایک صفائی کرنے والا بھی ہو، گرچہ وہ پیشے کے اعتبار سے چھوٹا ہے لیکن مسجد کے اندر ہمیشہ دونوں لوگ برابر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى الله مساجدها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم حاضرین مسجد، سامعین اکرام، علماء اکرام، عزیز بچوں، نوجوانان ملت اور خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اس مبارک گھر میں جمع ہونے اور اپنے دین کے متعلق اور خصوصی طور پر اس مبارک گھر کی خصوصیات اور اس کے پیغام اور اس کی حقیقت اور اس کے کردار کو جاننے کے لیے جمع ہونے کی توفیق دی۔ بذات خود یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مسجد کا معاشرے کی اصلاح میں، معاشرے کی تعمیر و ترقی میں کیا کردار ہو سکتا ہے، اسی کردار کی یہ بھی ایک کڑی ہے، اور یہ ایک بہت خوبصورت اور خوش آئند ایک سلسلہ ہے جو شروع ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ذمہ داران کو اور جو لوگ بھی اس سلسلے کو شروع کرنے میں متعاون ہیں، پیش ہیں، سب کو جزائے خیر دے اور اس سلسلے کو جاری و سائر رکھے، تاکہ ہماری اس مسجد کا پیغام ہمارے معاشرے میں جائے اور اس مسجد کا کردار بھی عملی طور پر ہمارے معاشرے پر ظاہر ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم اس کام کو اخلاص کے ساتھ آگے لے کر بڑھیں اور ہم سب کے لیے اس کام کو بابرکت بنائے۔ بلا شبہ مسجد اسلام میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کا رخ کیا اور مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلا کام آپ نے مسجد بنانے کا کیا۔ آپ قباء کے علاقے میں چند دن ٹھہرے، تقریباً 2 ہفتہ، اور وہاں آپ نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اور اسی طریقے سے پھر آپ کا مقام اور ٹھہراؤ جس جگہ پہ مستقل ہوا وہاں پر بھی آپ نے اپنی مسجد کی بنیاد ڈالی، جو کہ مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور بھی مدینہ میں مسجدیں بنائی گئیں آپ کے زمانے میں، جو دور کے علاقے تھے جہاں سے لوگوں کو پہنچنے میں، مسجد نبوی میں آنے میں دیر ہو سکتی تھی یا مشقت آتی تھی، ان لوگوں کے لیے آپ نے مسجد بنانے کی اجازت دی۔ بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چند گھروں کا جو محلہ بن جائے، دور یہ دار کی جمع ہے، دار گھر کو بھی کہتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی کمیونٹی کو بھی کہا جاتا ہے جہاں پر چند گھروں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو خاص کر پرانے وقتوں میں جب لوگ گھر بناتے تھے اور ایک ہی خاندان کے لوگ ہوتے تھے تو دور چھوٹے چھوٹے گھر بنانے کے بعد دور سے اس کو دائرے کی شکل میں گھیر دیتے تھے، اسی لیے اس کو دار اور دور کہا گیا۔ دائرے سے بنتا ہے لفظ، کہ دیواریں لگا دیتے دور سے۔ آج کل بھی لوگ جو بڑا گھر جن کا ہوتا ہے وہ دور سے چاروں طرف سے جو ہے کیا نام ہے دیوار لگا دیتے ہیں۔ تو پہلے کے وقتوں میں اس طریقے سے لوگ کیا کرتے تھے۔ تو مراد ہے کہ جو چند گھر اکٹھے ہو جائیں، یعنی ایک محلہ جو بن جائے، تو وہاں پر مسجد ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ حکم دیتے تھے کہ مسجدیں بنائی جائیں، محلوں میں، کالونیوں میں، علاقوں میں جہاں پر بھی مسلمان بستے ہوں وہاں مسجد ہونی چاہیے۔ وَأَن تُنَظَّفَ، اور مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے، وَتُطَيَّب، اور اس میں خوشبو لگائی جائے اور اس طریقے سے اس کو آباد کیا جائے کہ وہاں آنے والا فرحت محسوس کرے۔ اور خوشبو اس لیے ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، لوگوں کا ٹھہراؤ ہوتا ہے، اکٹھے ہوتے ہیں لوگ، تو لوگوں کے اکٹھا ہونے سے بسا اوقات اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ کام سے آتے ہیں، بہت سے لوگ اس طرح کی گرمی کا موسم بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو آج کے دور میں الحمدللہ بہت زیادہ ترقی ہو گئی، اے سی لگ گئے اور اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، لیکن پرانے وقتوں میں خصوصی طور پہ یہ چیزیں میسر نہیں تھی۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے لوگوں کے آنے میں، اکٹھا ہونے میں ایک سفوکیشن ہو سکتا ہے اور احتباس ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے بدبو کے بھی آنے کے آثار ہوں۔ تو مسجد ایسی جگہ ہونی چاہیے جو صاف ستھری ہو اور اس میں خوشبو بھی لگائی جائے اور اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ گویا مسجد ایسی جگہ ہے جو نہ صرف یہ کہ اپنے آپ میں صاف ستھری ہے بلکہ وہ صاف ستھرے لوگوں کی جگہ ہے۔ مسجد اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، مسجد کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ مسجد کا اپنا جو ایک کام ہے، یہ کام اتنا گہرا اور عمیق ہے کہ اگر آپ غور کریں گے تو معاشرے کی پوری اصلاح اس مسجد کے اندر ہو جاتی ہے اگر ہم اس بات پر غور کریں۔ آپ دیکھیں کہ مسجد کے کردار یا مسجد کا جو کام ہے اس کو جاننے سے پہلے ہم مسجد کے لفظ پر غور کرتے ہیں، اور مسجد کا جو نام شریعت نے دیا گیا، مسجد کا یہ لفظ کہاں سے نکلا؟ سجدہ یسجدو کے معنی ہوتا ہے سجدہ کرنا، عربی زبان میں سجدہ، ہم بھی جانتے ہیں سجدہ یعنی ہماری صلاۃ، ہماری عبادت، ہماری نماز کا ایک مقام ہے۔ سجدہ نماز کا ایک مقام ہے، اور سجدے سے ہی مسجد یہ ظرف ہے بنایا گیا کہ سجدہ گاہ، اصلی ترجمہ ہوگا، اصلی میننگ نکلے گا سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ گاہ۔ حالانکہ ہم یہاں صرف سجدہ نہیں کرتے، ہم تو پوری صلاۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس کا نام صلاۃ سے مصلی ہونا چاہیے، لیکن مصلی نام نہیں رکھا گیا، اس کا نام مسجد رکھا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ سجدہ ہماری صلاۃ کا سب سے اعلیٰ مقام ہے اہمیت کے اعتبار سے۔ حالانکہ انسان کھڑا ہوتا ہے تو یہ کھڑا ہونا انسان کے بڑے ہونے، عالی اور مرتفع اور رأس اور سر کھڑے ہونے کی علامت ہے، جو شان و شوکت کی علامت ہے، لیکن اس کھڑے ہونے میں ہم اپنی نگاہیں جھکا کے بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت ہم رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ۔ تو گویا سجدہ جب کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی انا کو، اپنے سر کو، جو ہمارے وجود میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، ہمارے جسم میں سب سے اوپر ہوتا ہے، اس سر کو جو ہماری شان، ہماری عزت، ہماری بان، ہماری شوکت، ہمارے فخر اور ہمارے احساس برتری کا ایک مقام ہوتا ہے، یہ سر ہم جھکا کر کے زمین پہ رگڑتے ہیں، ناک اپنی رگڑتے ہیں، پیشانی کو رگڑتے ہیں زمین پر، کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے، اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں کہ اعلیٰ میرا رب ہے، میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں، میں سب سے زیادہ رب کے سامنے میں ذلیل ہوں، خوار ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، اور اسی کے حکم پر میں آج اپنے سر کو، جو میری عزت کا، میری شان کا، میری شوکت کا مقام تھا، علامت تھا، میں نے اس کو جھکا دیا ہے، رگڑ دیا ہے، گرد آلود کر دیا ہے۔ تو گویا بندہ اپنی زبان حال سے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے تذلل، خشوع، خضوع، ذلت اور خاکساری، عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔
اسی لیے حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد، کہ بندہ سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب کے کب ہوتا ہے؟ جب وہ حالت سجود میں ہو، جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سب سے قریب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ ذلت کے مقام میں ہوتا ہے، اور یہ ذلت بندے کی رسوائی نہیں ہے، بندے کا اعلیٰ مقام ہے، بندے کی خوشی ہے، اس کی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ اس کی یہ پیشانی صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سامنے جھک رہی ہے۔ تو یہ جو مقام ہے سجدے کا، یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور اس سب سے اعلیٰ مقام کے اندر جو یہاں پر جو فضیلت دی گئی سجدے کو، فرمایا کہ فَقَامِلٌ، کہ سجدہ ایسی جگہ ہے أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاء، اس میں دعا کیا کرو، کیونکہ یہ مقام ایسا ہے جس میں دعا کے قبولیت کے بہت زیادہ آثار اور بہت زیادہ اس کے اندر توقع ہے کہ اس میں دعا قبول ہو۔ تو اسی سب سے اعلیٰ مقام کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسجد کا نام دیا گیا ہے۔ گویا سجود یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، سجدہ کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور توحید صرف اللہ کی ہوگی۔ تو یہ سجدہ اللہ کی عبادت کا ایک مقام ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانی ہے۔ تو گویا یہ مسجد خالص اللہ کے لیے سجدہ کرنے کی جگہ ہے، خالص اللہ کے لیے عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ تو یہ اس طرح سے اس مسجد کا نام نکالا گیا سجدے سے، اور یہاں سے ایک مسجد کا پیغام پتہ چلتا ہے، مسجد کا اصل میسج پتہ چلتا ہے کہ مسجد اپنے نام سے، اپنے اس لفظ سے ہی ایک توحید کا پیغام دیتی ہے، اللہ کی عبادت کا پیغام دیتی ہے، بندے کی پیدائش کا مقصد بتلاتی ہے۔ مسجد اعلان کرتی ہے کہ بندے تو جس جگہ جا رہا ہے یہ جگہ تیری عبادت اور تیری زندگی کا مقصد حیات جو ہے نا، وہ عبادت ہے اللہ کی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا ہی کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہ مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، اور عبادت میں سب سے اشرف ترین جگہ اور مقام کو لیتے ہوئے اس کا نام رکھا گیا۔ تو یہ مسجد پیغام دیتی ہے کہ یہ اللہ کی توحید کی جگہ ہے۔ یہ مسجد اپنے نام سے اور اپنے لفظ سے ہمیں شرک سے دور کرتی ہے، کیونکہ جو بندہ مسجد میں آتا ہے وہ یہاں غیر اللہ کی عبادت کرنے نہیں آتا، یہاں تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی۔ فی بیوت اذن اللہ، وہ گھر، ان گھروں میں جن کے متعلق اللہ نے اجازت دی، ان ترفع، جنہیں بلند کیا جائے، جنہیں بلند کیا جائے، کھڑا کیا جائے، قائم رکھا جائے، جن کی تعمیر ہونی چاہیے، اور وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان میں اللہ کا نام یاد کیا جائے، اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں کے لیے خصوصی طور پر اجازت دی ہے کہ ان جگہوں پر یعنی مساجد کو بلند کیا جائے، بڑا کیا جائے، بنایا جائے، قائم کیا جائے، آباد کیا جائے، اور ان میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہ وہ مسجدیں ہیں، یہ وہ مقام ہیں، یہ وہ جگہ ہیں، یہ وہ گھر ہیں جہاں پر تسبیح کرتے ہیں صبح اور شام۔ کون؟ رجال، وہ لوگ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے مسجد کا مقام بتلایا اور مسجد کی ذمہ داری بتلائی، مسجد کا کردار بتلایا کہ اس مسجد کے اندر اللہ کا نام ذکر کیا جانا چاہیے، اس مسجد کے اندر خرافات نہیں ہونی چاہیے، دنیاوی کاموں کو انسان انجام نہ دے، اور دنیا کمانے والے کام اور دنیا کو یہاں پر دنیا کے تشہیر کرنے والے کام نہیں ہونے چاہیے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہے، یہاں پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی تسبیح ہونی چاہیے، اللہ کی شان و شوکت کو اعلیٰ ثابت کیا جانا چاہیے، اللہ کی تکبیر کا اعلان ہونا چاہیے۔ اس مسجد کے اندر تسبیح کرتے ہیں، صبح شام تقدیس کرتے ہیں، اللہ کو منزہ کرتے ہیں، اور اس کی تقدیس اور اس کے اعلاء کلمت اللہ کرتے ہیں۔ کون؟ رجال، وہ لوگ، وہ مرد، یعنی وہ لوگ کون؟ لا تلہیہم تجارت، جنہیں نہیں غافل کر سکتی کوئی تجارت، یعنی تجارت انہیں غافل نہیں کر سکتی، ولا بیع، نہ لین دین، خریدنا بیچنا، فروخت کرنا، منڈیاں، یہ بازار، یہ مارکیٹ،
اگر وہ مارکیٹ میں بھی ہوں، تجارت میں بھی ہوں، کسی بھی دنیا کے کام میں ہوں، یہ چیزیں ان لوگوں کو کبھی بھی غافل نہیں کرتی عن ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنے سے، صلاۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن میں آنکھیں، نگاہیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، بھوچکے رہ جائیں گے جب دن قیامت کا آئے گا۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اللہ نے اجازت دی ہے ان مساجد کو آباد کرنے کی، ان میں اللہ کے نام کو بلند کرنے کی۔ یہ مسجدیں آپ دیکھیں، مسجد کا پہلا کام جو آج ہمارے معاشرے میں ایک ہی کام رہ گیا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد کا ایک ہی کام ہے، اور وہ کیا ہے؟ صلاۃ ادا کرنا۔ چلیے صلاۃ ہی کو دیکھ لیجئے آپ، صلاۃ کے لیے سب سے پہلے اذان ہوتی ہے، مسجد میں اذان ہوتی ہے تو سب سے پہلا لفظ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن اپنی آواز سے پہلی ندا دیتا ہے اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے اللہ۔ گویا سماج میں، محلے میں جہاں تک آواز جا رہی ہوتی ہے مسجد کی، گویا ان تمام لوگوں کے کانوں میں یہ میسج دیا جاتا ہے کہ لوگوں اب سن لو، یہ وقت آ گیا کہ اب سن لو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور ساری چیزوں کو چھوڑ دو۔ اگر تم کاروبار میں ہو تو کاروبار چھوڑ کر کے آؤ، اگر تم گھر میں بیٹھے گپ شپ کر رہے ہو تو گھر کی اس مجلس کو چھوڑ کر کے آؤ، اگر سو رہے ہو تو نیند توڑ کر کے آؤ، اگر دوستوں کے ساتھ ہو تو ان کو بھی چھوڑ دو۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون بیننا وفی شأننا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے گھر میں ہوتے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے، بات چیت کرتے رہتے، اپنے بھی کچھ کام کرتے، ان کے بھی کچھ کام کر دیتے، تو بات چیت میں مشغول ہوتے۔ جب مؤذن اذان دیتا فَإِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ، جب آواز سنتے ندا کی، یعنی اذان کی ندا سنتے، خرج مسرعا كأنه لا يعرفنا، اس طریقے سے سرپٹ بھاگتے تھے جیسے ہم پہچانتے ہی نہیں ہم کون ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اپنی عزیز ترین بیوی کے پاس ہیں اور گھریلو گفتگو میں، گھریلو معاملات میں، کام کاج میں مشغول ہیں، اور جیسے ہی اذان کو سنا فوراً سرپٹ بھاگے، اور اس طرح بھاگے جیسے بھائی ہم کون ہیں، معلوم ہی نہیں، پہچانتے نہیں ہم کون ہیں۔ گویا اللہ کا نام سننے کے بعد، اللہ اکبر جب سن لیا، اب اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب اللہ کا نام آنے کے بعد اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ مسجد ہمیں پیغام دیتی ہے، مسجد ہمارے دلوں میں اللہ کی تکبیر بٹھلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا ثابت کرتی ہی نہیں، بار بار تلقین کرتی ہے، بار بار مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ تاکہ ہم دنیا میں کسی بھی چیز کو زیادہ اہمیت نہ دیں، اللہ کے مقابلے میں جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کریں، جو انسانی حوائج ہیں، انسان کے روزمرہ کے کام دھام ہیں، انہیں کریں، مگر اللہ کے مقابلے میں کسی کا کوئی مقام نہیں۔ یہ پہلا مسجد کا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کے بڑے اور اکبر ہونے کا اعلان اور اس کا اقرار، اور عملی طور پر لوگوں کو اس چیز سے اویئر کرنے اور جاگرک کرنے، ان کے دلوں میں اس کو جاگزی کرنے کا یہ اعلان ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھ لیجیے پوری اذان کو، اشہد اللہ الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہے مؤذن، گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شہادت کا کلمہ پڑھتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ مسجدیں اللہ کی توحید کا اعلان کرتی ہیں، توحید کا اعلان کرتی ہیں، توحید باری تعالیٰ کا اعلان کرتی ہیں مساجد، اور یہی مساجد غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرتی ہیں، طاغوت کا انکار کرتی ہیں، شرک کا انکار کرتی ہیں، شیطان کی عبادت کا انکار کرتی ہیں، اور ہوائے نفس کی عبادت کا انکار کرتی ہیں، غیر اللہ سے تعلق کو توڑتی ہیں، اور اللہ کی توحید کا اقرار، اس کا اعلان کرتی ہیں، اور لوگوں کو تعلیم دیتی ہیں۔ مؤذن تعلیم دیتا ہے لوگوں کو، پوری پبلک کو، عوام کو، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، پورے سماج کو یہ احساس دلاتا ہے کہ لوگوں، تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی عبادت ہے، دنیا تمہاری آخری منزل نہیں، نہ تمہارا مقصد حیات ہے، دنیا تمہاری ضرورت ہے، ورنہ مقصد حیات اللہ کی توحید ہے، اللہ کی تکبیر ہے، اور ساتھ میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار،
آپ کی نبوت کا اعلان اور آپ کی رسالت کے اقرار کے ساتھ آپ کی اتباع کا اعلان۔ گویا اللہ کی توحید اور رسول کی اتباع، یہ دو چیزیں ایک ساتھ چلیں گی۔ یہ ہے کتاب و سنت۔ کتاب و سنت کا اعلان ہوتا ہے مسجد سے اور اس کے ممبروں سے اور اس کے مینارے سے آواز آتی ہے، اور اس بات کا اقرار مسجد سے ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، اور اس کے بعد حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یہ آوازیں دی جاتی ہیں کہ لوگوں صلاۃ کی طرف آؤ۔ گویا غافل لوگوں کو یاد دلایا جاتا ہے، مشغول لوگوں کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے، کھینچا جاتا ہے کہ مسجد میں آؤ۔ یہ مسجد کردار ادا کرتی ہے کہ معاشرے کا کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں جا کر کے کھو نہ جائے، مشغول نہ ہو جائے، اللہ کو بھول نہ جائے۔ 5 بار یاد دلایا جاتا ہے اور ساتھ میں بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ اصلی کامیابی اس صلاۃ میں ہے، اصلی کامیابی مسجد میں ہے، اصلی کامیابی اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں ہے۔ اس میں نہیں کہ تم دنیا میں دکان کھولے بیٹھے ہو، تم کاروبار میں لگے ہو، لوگوں کے ساتھ گپ شپ میں لگے ہو، اپنے دنیاوی معاملات میں لگے ہو۔ وہ اصلی کامیابی نہیں ہے، وہ حقیقی کامیابی نہیں ہے، وہ وقتی طور پر جزوی چیز ہے۔ اور ایک چیز اور جو انسان اس میں اعلان ہے کہ جو مسجد میں آئے گا وہی کامیاب ہوگا، اور کامیابی دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی، کیونکہ کامیابی اصل وہ ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے بعد ملے۔ اللہ جب راضی ہوگا تو دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں۔ تو یہ جو مسجد ہے، اس کی جو پہلی اذان ہے، کسی بھی وقت کی ہو، اذان کے الفاظ اس مسجد سے ندا دی جاتی ہے اور پورے سماج کو یہ مسجد آگاہ کرتی ہے، متنبہ کرتی ہے، جگاتی ہے، یاد دلاتی ہے کہ اے مسلمانوں، تم موحد ہو، تم توحید والے ہو، تم رسول کی پیروی کرنے والے ہو، غیروں کی پیروی نہ کرو، رسول کو چھوڑ کر کسی اور کی تقلید میں نہ جاؤ، کسی اور کی اندھی تقلید نہ کرو، رسول کے مقابلے میں کسی کی بات نہ مانو، آؤ تم اللہ کے رسول کے حکم پر آؤ۔ اور جب صلاۃ کے لیے آؤ تو جب اللہ کے نبی کے حکم پر آؤ تو صلاۃ بھی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور رسول کے طریقے پہ ہونی چاہیے۔ یہ اعلان تو پہلے ہی کر دیا گیا ہے، یہ اعلان پہلے کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں نماز کے وقت، اذان کے وقت جب اذان میں یہ الفاظ آتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی، یہ تعلیم دی، ہمیں بتلایا کہ ایسے وقت میں قولوا کما یقول المؤذن، مؤذن کے پیچھے پیچھے اذان کو دہرانے کے ساتھ ساتھ ہم کیا کہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ دیکھیں جب آپ حی علی الصلاۃ سنیں گے، حی علی الفلاح سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہ تو میرے پاس کوئی طاقت ہے، نہ حول ہے۔ حول اور قوت دونوں طاقت ہی کے میننگ میں ہوتے ہیں، لیکن دونوں طاقتیں الگ الگ انداز کی ہیں۔ حول کا مطلب ہے تحول، حول یہ تحول سے ہے، یعنی میں اپنی ایک حالت سے دوسری حالت میں اپنے آپ کو چینج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مثلا آپ مشغول ہیں، اپنی مشغولیت چھوڑ کر کے اللہ کی اطاعت کے لیے آنا، یہ ایک سچویشن کو چینج کر کے دوسری سچویشن میں آنے والی بات ہوئی، یہ تحول ہے۔ تو میرے پاس اس تحول کی طاقت نہیں مگر اللہ کے ذریعے، اور قوت میں جب نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا تو اس عبادت کو ادا کرنے کی طاقت میرے پاس نہیں مگر اللہ کے ذریعے۔ گویا بندہ اپنی عاجزی کا اقرار زبان سے کرتا رہتا ہے کہ میں کسی بھی حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونے کی طاقت نہیں رکھتا مگر جب اللہ مجھے اس کی توفیق دے گا، اور میں کسی بھی عبادت کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا مگر جب اللہ مجھے توفیق دے گا۔ یہ ہو گیا صلاۃ کے وقت۔ اور عمومی وقت میں جب آپ اور ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی اور وسیع ہو جاتا ہے۔ وہاں پر تحول کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے بچنا، گناہوں اور برائیوں سے بچ کر کے نیکی کی طرف آنے اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی طاقت رکھنا، اور قوت کا مطلب نیکیوں کے کام میں آگے بڑھ کر کے ان کو ادا کرنا اور بجا لانا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے کام کرنے کی طاقت رکھنا، یہ قوت کا میننگ ہے۔ تو گویا جہاں بندہ بھی حکم آیا کہ مؤذن جیسے اذان کہے تم بھی پیچھے پیچھے کہو، تو گویا مؤذن اللہ اکبر کہے گا تو ہم بھی کہیں گے، اور حی علی الصلاۃ کہے گا اس سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا، ہم بھی کہیں گے۔ یہ گویا ہمیں مسجد سے جوڑ دیا گیا، اس عبادت کے ساتھ ہماری ہم آہنگی پیدا کر دی گئی۔ یہ صرف مؤذن کا کام نہیں ہے بلکہ ہمارا بھی کام ہے کہ پیچھے پیچھے ہم
ان دعاؤں کو پڑھیں. گویا ہم اگر مسجد سے باہر محلے میں، اپنے گھر میں، اپنی دکان پر، اپنے مارکیٹ میں کہیں ہیں تو گویا اذان ہوتے ہی ہم اس اذان کا جواب دینا شروع کر دیں اور توحید کا اقرار ہم سنیں بھی اور اقرار بھی کریں. یہ مسجد کی پہلی تربیت ہے، یہی ہمارا مقصد حیات ہے، اسی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اور یہی ہمارے لیے روزمرہ کی تربیت ہے. 5 مرتبہ تصور کیجئے، مسجد ہمیں 5 مرتبہ اذان دلا کر کے، یہ اللہ نے، اس کے رسول نے، شریعت اسلامیہ نے ہمیں مسجد کے ذریعے یہ اعلان کروایا. اور 5 مرتبہ توحید کا، وہ بھی اس میں یہ 5 اوقات ہیں. توحید کا اقرار تو ہر وقت ہے، اور توحید کا اقرار کتنے مرتبہ ہے اس کا تو آپ شمار قطار نہیں کر سکتے. آپ اس کے بعد اذان سننے کے بعد، نماز اذان مکمل ہونے کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں. اس دعا کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقام محمود الذی وعدته. آپ دعا پڑھتے ہیں. اس دعا کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، آپ سے لگاؤ ہے. آپ پر ہم درود پڑھتے ہیں، درود پڑھنے پہ ہمارے اوپر ایک درود پر 10 نیکی نازل ہوتی ہیں. تو گویا ایک بندہ، ایک صرف اذان سے آپ دیکھیں کہ بندہ کتنا زیادہ مسجد سے اٹریکٹ ہو جاتا ہے، مسجد کے اندر اٹیچ ہو جاتا ہے، مسجد سے جڑ جاتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 وہ لوگ جنہیں قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن سوائے اللہ کے سائے کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک شخص ہوگا وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا، لٹکا ہوا ہو، اٹیچ ہو. معلق کسی چیز کو، یہ پنکھا جو ہے نا لٹکا، اس کو معلق کہتے ہیں. اللہ کا معنی لٹکانا. گویا اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، وہ کہیں بھی جاتا ہے مسجد میں ہے. تو جب مسجد میں تو اس کی 2 شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ اس کو ہمہ وقت مسجد میں آنے کی فکر ہے، صلاۃ کے وقت کا اس کو ہر وقت یہ ایک ذہن میں یہ یاد رہتی کہ ابھی صلاۃ کا وقت آئے، انتظار کرتا ہے، صلاۃ کا انتظار کرتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو مسجد کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور مسجد کی مؤذن کی آواز کو سن کر کے پیچھے پیچھے دہراتا ہے. اس اجر کا وہ مستحق ہوتا ہے اور ان دعاؤں کو پڑھتا ہے. اس سے بھی اس کا مسجد سے لگاؤ اور محبت بڑھتی ہے. تو مسجد کا پہلا کردار تو یہیں سے شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر وہ صلاۃ پڑھنے آتا ہے. آپ دیکھیں صلاۃ کے اندر مسجد ہمیں بلاتی ہے، ہم مسجد میں جاتے ہیں. سب سے پہلے مسجد ہمیں پاک ہونے کی، پاکی اور طہارت کی دعوت دیتی ہے. پاکی اور طہارت کی، کہ مسجد میں انسان ناپاکی کی حالت میں نہیں جائے گا، نہ ناپاک جسم سے جائے گا، نہ ناپاک کپڑوں میں جائے گا. تو اپنے آپ کو پاک کر کے لائے گا. اگر وہ پورے طور پر بڑی والی ناپاکی میں مبتلا ہے تو نہا کر کے غسل کر کے آئے گا، اور چھوٹی ناپاکی مبتلا ہے تو وضو کر کے آئے گا. کپڑے گندے ہیں تو کپڑے بدل کر کے آئے گا. جسم پہ کہیں غلاظت لگی ہے تو اس کو دھل کر کے آئے گا. یہ تینوں چیزیں ضروری ہے، اس کے بغیر صلاۃ ہی نہیں ہوگی، اس کے بغیر اس کا مسجد میں داخلہ نہیں ہوگا. تو گویا مسجد ہمیں طہارت سکھلاتی ہے، پاک صاف رہنا سکھلاتی ہے، نظافت سکھلاتی ہے. اور ابھی ذکر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مسجدوں میں خوشبوئیں لگاؤ، مسجدوں کو خوشبودار بناؤ. تو گویا ایک انسان نہا دھو کر کے، کپڑے پہن کر کے، صاف ستھرے وضو کر کے، غسل کر کے جب آتا ہے تو پھر وہ ایک ایسی جگہ پہ آتا ہے جو اس کی اس پاکی اور صفائی کو مزید نکھار دیتی ہے. جب انسان نہا دھو کر کے اچھے کپڑے پہن کے آئے گا اور صاف ستھری جگہ میں جہاں خوشبوئیں ہوں وہاں آئے گا، تو گویا یہ چیز اس کی پاکی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ہم آہنگ ہے، بلکہ اس کو مزید اور اعلیٰ مقام پر پہنچاتی ہے، اس کی طبیعت کو اور اچھا کرتی ہے. تو گویا صفائی پسند بناتی ہے. مسجد مسلمان کو صفائی پسند بناتی ہے، طہارت پسند بناتی ہے. ظاہری طہارت سب سے پہلے آنے کے لیے، اور اسے پتا ہے کہ میرا دل اگر ایمان کی طہارت کے ساتھ، ایمان کے ذریعے پاک نہیں ہوگا، دل میں اگر کفر ہے، دل میں اگر شرک ہے، دل میں اگر بدعت ہے، دل میں اگر معصیت ہے، اللہ کے متعلق روگردانی ہے، شیطان کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے اور معصیت کی طرف رجحان ہے، تو وہ جانتا ہے کہ ایسے میں اس کی صلاۃ کا کیا ہوگا. اس کی صلاۃ کا پتہ، اگر شرک اور بدعت ہوئی، شرک اور کفر ہوا تو اس کا ایمان ہی باطل ہے، کفر ہوا تو نفاق کہلائے گا، اور اگر بدعتیں ہوئی تو بدعتی کو تو اس کی صلاتیں بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہو، جتنی وہ عبادت نہیں کر پاتا اس سے زیادہ بدعت کی وجہ سے اپنے گناہوں کو لاد لیتا ہے. تو یہ شخص، مسجد ہمیں دعوت دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرے کفر سے، شرک سے، بدعت سے اور گناہوں سے، اور یہاں آ کر کے
یہاں آ کر کے جب وہ صلاۃ ادا کرتا ہے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ صلاۃ انسان کو پاکی پر لاتی ہے، نظافت پہ لاتی ہے، ایمان پہ لاتی ہے، اور فحاشی سے بچاتی ہے، منکرات سے بچاتی ہے۔ گویا یہ مسجد اپنی صلاۃ والے وظیفے کے ساتھ مل کر کے ایک مسلمان کو ظاہری طور پر بھی پاک بناتی ہے، اور اندرونی طور پر اس کے دل کو کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، بدعات و خرافات سے، غیر اللہ کی محبت سے، دنیا کی محبت سے پاک کر کے خالص اللہ کا نیک صالح بندہ بناتی ہے۔ یعنی اگر مسلمان اور اگر ہم مسجد کے اسی ایک کام کو ٹھیک سے کر لیں، اللہ کی قسم ہمارا معاشرہ پاک صاف اور ایک مثالی معاشرہ بنے گا۔ یہ مسجد ہی کا کردار ہے کہ مسجد مسلمانوں کو پاک صاف رہنے کی دعوت دے گی۔ جب مسلمان اپنے خود میں پاک ہوگا، پاک جگہ پہ آئے گا، تو پھر آگے محلے میں اور کالونی میں بھی پاکی کو اور صفائی ستھرائی کو پسند کرے گا، کیونکہ صفائی ستھرائی یہ ایمان کا حصہ ہے، آدھا ایمان ہے، یہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو مسلمان تو پاک صاف رہتا ہے۔ آج کا زمانہ کیا ہو گیا ہے؟ آج دنیا والوں کا تصور کیا ہو گیا ہے کہ مسلمان گندے رہتے ہیں، مسلمانوں کے محلے گندے رہتے ہیں، غلاظت رہتی ہے، مسلمانوں کو اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں صفائی ستھرائی کا کوئی جو ہے خیال نہیں ہوتا، بلکہ گندگی اور مسلمان یہ ایک طرح سے دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اور ایسا تصور بنا دیا گیا ہے کہ مسلمان محلہ ارے وہ گندا ہی ہوگا، وہاں کچرا ہی ہوگا۔ تو یہ گندگی پسند کرنا، اپنے گھر کے سامنے گندگی ڈالنا، اپنے راستے میں گندگی ڈالنا، عام مسلمانوں کے گزرنے کے راستے پر گندگی کو ڈال کر کے غلاظت ڈالنا، بدبو کو پیدا کرنا اور بدبو پھیلانے کا سب یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والا ذریعہ ہے، مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ ایمان بغیر ایمان والوں کی علامت ہے۔ ایمان کی علامت تو صفائی ستھرائی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے گھر کو پاک رکھیں، اپنے محلے کو پاک رکھیں، اپنی سڑکوں کو صاف ستھرا رکھیں، اور جو انسان بھی گندگی پھیلاتا ہو اس کو پکڑیں، اس کو سمجھائیں اور اس کو اس چیز سے روکیں تاکہ ہمارا معاشرہ پاک صاف ہو۔ یہ دعوت ہمیں مسجد دیتی ہے، یہ پیغام ہمیں مسجد دیتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں مسجد میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ایسا فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم جب مسجد میں آؤ، سجدہ کرنے چلو، عبادت کرنے چلو، مسجد میں پہنچو تو اپنی زینت کو اختیار کر لو۔ اچھے کپڑے پہنو، معقول کپڑے پہنو، صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت اعلیٰ ترین اور بہت ہی مہنگے کپڑے پہنو، بلکہ مراد یہ ہے کہ صاف ستھرے طریقے سے اچھے معقول انداز میں آؤ، جیسے آپ اور ہم کسی بڑی شخصیت سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، کسی بڑے انسان سے ملنے جاتے ہیں تو ہمارا ایک فارمل لباس ہوتا ہے، اچھے سے ہم پہنتے ہیں، ہم کیجول انداز میں نہیں جاتے اور انفارمل انداز میں نہیں جاتے، بلکہ اچھے سے انداز میں جاتے ہیں۔ تو گویا یہ مسجد ہمیں اچھا ایک طریقہ اور سلیقہ سکھلاتی ہے، زیب و زینت کو اختیار کرنا سکھلاتی ہے۔ مسجد ہم بندہ نماز پڑھنے آتا ہے، اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ سر بلند کر کے، سینہ تان کر کے، آنکھوں کو اوپر کر کے، پھیلا کر کے؟ قطعاً نہیں، بندہ کھڑا ہوتا ہے تذلل کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، سر نیچے کر کے، ہلکا سا جھکا کر کے، اپنے ہاتھ باندھ کر کے، ایک خشوع ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے۔ یہ مسجد سکھاتی ہے ہم کو، یہ ہمیں مسجد سکھلاتی ہے اس چیز کو، اور ساتھ میں اسی کے برخلاف تکبر ہے، تکبر سے روکتی ہے، تعاظم سے، بڑا بننے سے روکتی ہے۔ اور ساتھ میں جب ہم صف بندی کرتے ہیں تو پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں، کندھے سے کندھا ملاتے ہیں، ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں صلاۃ میں، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کرتی ہے۔ مسجد مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کرتی ہے، مسلمانوں کے دلوں میں نفرت کو اس کو ختم کرتی ہے۔ یہ اجتماع کی جگہ ہے، یہاں سارے مسلمان آتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرتے ہیں، اور امیر اور غریب کے، بڑے اور چھوٹے کے، بڑی ذات چھوٹی ذات، بڑا خاندان چھوٹا خاندان، الغرض کسی بھی طرح کا کوئی بھید بھاؤ اس مسجد میں نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک ہی صف میں محمود و ایاز کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں امیر و غریب کھڑے ہو جاتے ہیں، بادشاہ بھی آ جائے اور ایک غریب اور ایک صفائی کرنے والا بھی ہو، گرچہ وہ پیشے کے اعتبار سے چھوٹا ہے، لیکن مسجد کے اندر ہمیشہ دونوں لوگ برابر ہیں، کسی میں کوئی بھید بھاؤ نہیں، برابر میں پیر سے پیر ملائیں گے، کندھے سے کندھا ملائیں گے، ایک ساتھ سجدہ کریں گے۔ وحدت سکھاتی ہے مسجد، ہمیں اتحاد و اتفاق سکھلاتی ہے کہ ہم ایک ساتھ سارا کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان
کوئی سوچے کہ میں پہلے نماز پڑھ لوں، امام سے پہلے پڑھ کے نکل جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام سے پہلے کوئی سجدے میں جائے گا، امام سے پہلے سر اٹھائے گا، نماز باطل ہو جائے گی۔ یہاں پیروی سکھلاتی ہے، سمع و طاعت سکھلاتی ہے، اسلام پر عمل کرنا اور ایک کلمہ بن کر کے رہنا، ایک آواز پر لبیک کہنا، یہ ہمیں مسجد سکھلاتی ہے۔ امام اللہ اکبر کہتا ہے، بکھرے ہوئے لوگ ایک دم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک ساتھ اللہ اکبر، گویا سارا کام ایک ڈسپلن جسے ہم کہتے ہیں، ڈسپلن سکھلاتی ہے مسجد ہمیں۔ بہت ساری مسجد کی خصوصیات ہیں۔ مسجد ہمیں وقت کی پابندی سکھلاتی ہے، ہمیں اپنے وقت کو منظم کرنا سکھلاتی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صلاۃ مسلمانوں پر وقت مقرر پر فرض کی گئی۔ اس کا مقصد ہے کہ مسلمان کا وقت منظم ہو، ٹائم اس کا ایسے نہ ہو بکھرا ہوا، جب چاہا نماز پڑھی، جب چاہا جو کام کیا اور جب چاہا نہیں کیا، بلکہ ہر چیز کے لیے وقت مقرر کیا گیا۔ صلاۃ کا وقت مقرر، اس کے بعد جماعت کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان آیا ہوا ہے مسجد میں، کوئی بڑا انسان ہے اور کوئی اور وہ سوچے کہ نہیں میں پہنچ گیا لہذا جماعت کھڑی ہو جائے، قطعاً نہیں، جماعت اپنے وقت پہ کھڑی ہوگی۔ کسی کے آ جانے سے یا کسی کے پیچھے رہ جانے سے انتظار نہیں کیا جائے گا کہ فلاں صاحب بہت بڑے ہیں علاقے کے، جو مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کی وجہ سے 5 منٹ 10 منٹ نماز لیٹ کر دو۔ قطعاً نہیں۔ اصل یہی ہے کہ نماز کسی کے لیے لیٹ نہیں کی جائے گی۔ وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہوگی، نماز پڑھی جائے گی۔ گویا یہاں پر مسجد میں آنے کے بعد سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے سامنے ایک سے ہیں۔ سارے فروق جو مسجد کے باہر ہیں مسجد میں آنے کے بعد مٹ جاتے ہیں۔ یہاں سب انسان ہیں، یہاں سب مسلمان ہیں، یہاں سب برابر ہیں۔ یہ مسجد کے بہت سارے اپنے ایک وظیفے ہیں۔ ابھی ہم اگر صلاۃ کی تشریح کریں کہ صلاۃ کی دعائیں، صلاۃ کے الفاظ، قیام میں ہم کیا پڑھتے ہیں، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، سجدے میں کیا پڑھتے ہیں، صلاۃ میں پھیرنے سے پہلے، سلام کے بعد، یہ سب چیزوں کی اگر ہم تشریح کریں تو بہت وقت بھی لگے گا اور ان کے اندر بہت ساری چیزیں نکل کے آئیں گی جن سے ہماری تربیت ہوگی، جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ مسجد میں آنے کے بعد ہمیں کیا میسج ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ خاص کر مغربی ممالک میں، یورپ اور امریکہ کے اندر اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ جو علماء یورپ میں رہتے ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، انہوں نے اپنی تقریروں میں اس بات کو ذکر کیا ہے، بیان کرتے ہیں اپنے مقالات میں، اپنے مجلوں میں لکھی ہوئی چیزوں میں اور تقریروں میں، کہ وہاں پر جو غیر مسلم خاص کر کرسچن وغیرہ وہ یا یہودی وغیرہ کبھی کبھار مساجد میں آتے ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ بلانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور وہاں ایسا بھی کیا جاتا ہے کہ امام جو نماز پڑھا رہا ہے اس صلاۃ کو ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کیا ایک صاحب نے کہ کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ایک فیملی، انہوں نے دیکھا کہ ہم مسجد کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسجد میں کیا کرتے ہیں مسلمان، تو ان کو انہوں نے بٹھایا کہ آپ کرسی پر بیٹھیے، ہم تو زمین پہ بیٹھتے ہیں، ہم تو نماز زمین میں پڑھتے ہیں، آپ کرسی پہ بیٹھیے، آپ کو اونچی جگہ پہ بٹھائیں گے عزت کے ساتھ، ہم تو اللہ کے سامنے ذلت سے بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے لیے ایک اسکرین لگا دی گئی اور امام نے جو بھی قرات کی قرآن کی تو اس قرات کا وہاں پر ترجمہ اس کے ساتھ میں لگا دیا گیا کہ آٹو اس کا ٹرانسلیٹ ہو جائے۔ انہوں نے جب اس ٹرانسلیشن کو پڑھا تو ان کو تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا میسج دیا آپ کے امام نے، تو کیا اس طرح کا میسج یہ روزانہ دیتے ہیں؟ بتایا ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ اتنا ان کو یہ کوئی قرآن کی جو آیات پڑھی گئی اتنی اچھی لگی کہ ان کو اس میسج سے اس بندے نے کہا کہ میں بالکل بھی اس سے پیچھے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، پہلے ہمیں کیوں نہیں بلایا تم نے، اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ بعض لوگ فوری طور پہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ انسان آج کے زمانے میں جو سکون کا محتاج ہے، جو اس کو اطمینان چاہیے، جو روحانیت کا وہ محتاج ہے، وہ میسج جب اس کو قرآن کی آیات کے ذریعے مسجد میں ملتا ہے تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو مان لیتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ مسجد ہمیں جو پیغام دیتی ہے، ابھی جو نماز پڑھی گئی، اس نماز میں جو قرات ہوئی، یہ تو ہماری بد نصیبی ہے، بلکہ ہماری سستی ہے، ہمارا اعراض ہے، ہماری یہ کوتاہی ہے کہ ہم قرآن کو نہیں سیکھنا چاہتے، ہم عربی زبان نہیں سیکھنا چاہتے، کم از کم ہم قرآن کی خاص کر آخری پارے جو ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتوں والے 2-3 پارے، ان پاروں کو اتنا زیادہ ہم ترجمے سے پڑھیں، اگر عربی نہیں جانتے اتنا ترجمے سے پڑھیں کہ ان لفظوں کو سنتے ہی ہمیں ان کا میننگ دماغ میں آئے، ذہن میں آئے، تو پھر جب صلاۃ میں قرات ہوگی، جہری نمازوں میں خاص کر، یا ہم خود جو صورتیں پڑھیں گے ہمیں ان کا میننگ پتہ ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم کیا بات کر رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے، اس کا میننگ پتہ ہوگا۔ نماز کی جو دعائیں ہیں، جو تسبیحات ہیں، جو اذکار ہیں، ان اذکار کی ہماری اتنی زیادہ پریکٹس ہونی چاہیے میننگ کے ساتھ کہ
کہ جب ہم کوئی دعا پڑھیں تو ہمیں پتہ رہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ اس صلاۃ کا ایک میسج ہمیں ملے اور اس کے ذریعے ہماری زندگی درست ہو۔ تو یہ میں نے مختصر طریقے سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں مسجد کا اپنے آپ میں ایک پیغام کیا ہے، مسجد خود سے کیا کرتی ہے، کیا میسج دیتی ہے، یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ لیکن ہمیں یہاں یہ دیکھنا ہے کہ مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے ساتھ کس طریقے سے کام ہوتا تھا، مسجد کیا کرتی تھی، تاکہ ہم اس کی روشنی میں اپنے لیے کوئی لائحہ عمل بنا سکیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ایسی جگہ تھی جو اسلام کے تمام کاموں کو کرنے کی جگہ تھی۔ مسجد کے اندر یہ صلاۃ اور نماز کے علاوہ خطبہ ہوتا تھا، جو ہفتہ واری جمعہ کا خطبہ، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پہ کوئی مسئلہ درپیش آتا لوگوں میں اعلان کراتے کہ الصلاۃ جامعہ، آؤ لوگوں جلدی پہنچو نماز کے لیے، اور اکٹھا کراتے، اور مسجد میں آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دیتے تھے۔ کوئی بھی ضرورت پیش آتی اس کے لیے آپ مسجد میں اس کا حل پیش کرتے۔ آپ مسجد کے اندر بیٹھ جاتے تھے فجر کے بعد، دیگر صلوات کے بعد، اور صحابہ اکرام سے گفتگو کرتے، ان کی باتیں سنتے، اپنا درس دیتے، اپنے طور پر ان کو تعلیم دیتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک بات کو 3 مرتبہ دہراتے۔ یہ جو طریقہ تھا آپ کا، مسجد میں بیٹھ کے جب آپ درس دیتے تھے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے، وہ دھیرے دھیرے آپ بولتے تھے تاکہ صحابہ ان باتوں کو سن لیں، سمجھ لیں اور یاد کر لیں۔ لیکن خطبہ آپ اس طرح نہیں دیتے تھے۔ خطبہ تو آپ کا طریقہ تھا، حدیث میں آتا ہے جب آپ خطبہ دیتے آپ کی آنکھیں اور آپ کا چہرہ لال ہو جاتا، اشتد غضبہ واحمرت عیناہ، آپ کی آنکھیں لال، چہرے پہ غصے کے آثار، وعلی صوتہ، آواز بلند ہو جاتی، کأنہ منذر جیش، جیسا کہ آپ کسی فوج سے، کسی دشمن کے لشکر کے آنے سے ڈرا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ خطبے کا مزاج الگ ہوتا تھا، لیکن درس کا مزاج اور بیٹھ کے تعلیم دینے کا طریقہ آپ روزانہ مسجد میں بیٹھتے تھے۔ مسجد ہی آپ کا اصل مدرسہ تھی، یہی جامعہ تھی، یہی اسکول تھا، اور یہیں پر ہر طرح کے کام ہوتے تھے۔ مسجد ہی میں آپ دیکھیں صحابہ اکرام آ کر کے آپ کے پاس بیٹھتے تھے، اور جنہیں وقت نہیں ملتا، کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوتا، مسجد ہی ان کا ٹھکانہ ہوتی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، گھر پہنچے تو وہاں پر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس علی نہیں تھے، ان سے ملنے کے لیے گئے تو پتہ لگا وہ گھر پہ نہیں ہے۔ آپ مسجد میں آئے، دیکھا علی سو رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زمین پہ مٹی تھی، وہ مٹی ان کے جسم پہ لگ گئی، کیونکہ چادر وغیرہ ہی اوڑا کرتے تھے اور کپڑے تو کم ہی ہوتے تھے، جبے قسم کے، قمیص قسم کے۔ تو پھر آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کہا۔ ابو تراب یعنی مٹی والے، ابو کے معنی باپ ہوتا ہے اور ابو کے معنی والا بھی ہوتا ہے، ابو تراب مٹی والے۔ تو گویا ابو تراب کیوں کہا؟ کہ زمین مسجد ہی میں سو رہے تھے، تو گویا جا کر کے مسجد میں لیٹ جانا۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد میں ایک کھمبے سے باندھ لیا اور کہا جب تک کہ مجھے کیا نام ہے میری توبہ نازل نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں کرے گا، تب تک میں اپنے آپ کو باندھے رکھوں گا۔ تو صحابہ اکرام گویا اپنی پریشانیوں کا حل، اپنے گناہوں کی توبہ اور اپنے مسائل کا حل نکالنے کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام کے ساتھ مسجد میں بیٹھتے۔ ایک مرتبہ آپ جو ہے مسجد میں بیٹھے اپنے مسواک کر رہے تھے، ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت تفصیل سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے، اور آپ مسواک کو اپنی زبان میں اندر تک داخل کرتے اور اوڑ کی آواز آتی جیسے کہ آپ کھائے کر دیں گے۔ اور ابو موسیٰ اشعری آئے اور 2 صحابہ ساتھ میں تھے، یمنی صحابہ، نئے لوگ تھے، وہ آئے، اور اس وقت پھر آپ مسواک کرتے رہے۔ مسواک کر کے جب آپ فارغ ہو گئے، منہ دھل کر کے سب فارغ ہوئے، تو بات چیت ہوئی، اور اس میں ان لوگوں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں یمن کا ذمہ دار بنا دیجیے۔ آپ نے کہا کہ انا لا نولی ھذا الامر من طلبہ، اس امر کو، معاملات اور ذمہ داری کے کاموں کو ہم اسے نہیں دیتے جو مانگتا ہے، بلکہ آپ نے کہا ابو موسیٰ تم ذمہ دار بنو یمن کے۔ تو مراد یہ کہ یہ اس طریقے سے صحابہ اکرام اب یہاں کیا ہوا، آپ نے یمن کا گورنر بنا کر کے، ذمہ دار بنا کر کے ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا۔ یہ کون سا کام ہے؟ یہ حکومت کا کام ہے۔
گویا ایک ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، یہ ایڈمنسٹریشن ہے، یہ آفس ہے، یہ مسجد اسلامی حکومت کے معاملات کو چلانے کا ایک آفس ہے۔ گویا مسلمانوں کی مصلحت کے لیے، مسلمانوں کے کام کے لیے، کسی جگہ پہ تعلیم دینے کے لیے، کسی جگہ پہ اسلامی طریقے پر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، وہاں پر احکام جاری کرنے کے لیے، لوگوں میں فیصلہ کرنے کے لیے کسی انسان کو بھیجنا ہے تو اس کا فیصلہ مسجد میں ہوگا، اس کی تعیین مسجد میں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ثمامہ بن اسال کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے، ثمامہ کا، جو مشرک تھے پکڑے گئے اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، بہت زیادہ دشمن تھے، پکڑے گئے اور پکڑ کر کے لائے گئے، اور صحابہ کے بھی وہ بعض لوگوں کے قاتل تھے۔ تو پھر کیا ہوا، مسجد سے باندھ دیا گیا اور باندھ کر کے ان کو مسجد میں رکھا گیا، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے تو آپ نے پوچھا ثمامہ کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے مشہور بات ہے، واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میں قاتل پہلے سے ہوں تو بدلے میں آپ قتل کر دیں گے، لیکن اگر آپ کیا نام ہے مجھے چھوڑ دیں گے تو کسی شکر گزار بندے کو چھوڑیں گے۔ پھر آپ نے کچھ نہیں کہا، کھانا کھلواتے رہے، حسن سلوک کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد آپ نے تیسرے دن پوچھا اور چھوڑ دیا۔ ثمامہ کو یہ طریقہ بڑا اچھا لگا اور آخر کار وہ مسلمان ہو گئے۔ تو مسجد میں قیدیوں کو باندھا گیا، مشرکوں کو بلایا گیا، مشرکوں کے بہت سارے لوگوں کے، بہت سارے مشرکین کے وفود آئے، نجران کے نصارہ کا وفد آیا، وہ مسجد میں آیا۔ تو اللہ کے رسول وفود کو بلاتے تھے اور جماعتوں کو ملاقات کرنے کے لیے مسجد میں لوگوں کا استقبال کرتے تھے اور قیدیوں کو باندھتے تھے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک غلام لونڈی تھی عربوں کے کسی قبیلے کی، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، ولیدہ، ایک چھوٹی سی، مطلب ولیدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ لڑکی، لیکن وہ عام طور پہ غلام لڑکی پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ غلام لڑکی انہوں نے اس کو آزاد کر دیا تھا، لیکن ابھی انہی کے درمیان میں رہتی تھی۔ اتفاق کیا ہوا کہ ایک دن وہ محلے میں ان کے گھرانے کی کوئی خاتون، کوئی لڑکی تھی جس کی شادی ہونے والی یا ہو گئی تھی، وہ لڑکی ان کے ساتھ میں تھی، کہیں جا رہے تھے وہ لوگ وہیں، اتفاق سے اس نے اپنے گلے کا ہار اتار کر کے رکھا کسی جگہ پر، یا گر گیا، روایت میں دونوں طرح کے الفاظ ہیں، وہ گر گیا اور وہ لال کلر کا تھا۔ اوپر سے چیل آئی اور چیل نے دیکھا تو اٹھا کے اچک کے لے گئی اس ہار کو، اسے لگا کہ گوشت کا ٹکڑا ہے، لال کلر کا تھا۔ اس ہار میں لال مطلب کپڑا بھی رہا ہو یا جس چیز پتھروں کا، اچھے خوبصورت پتھروں کا رہا ہو، بلکہ وہ جو ہے اٹھا کے لے گئی، قیمتی ہار تھا، اٹھا کے لے گئی۔ تو وہ جب وہ لڑکی نہا کر کے آئی تو اس نے کہا میرا ہار کہاں گیا؟ اب یہ جو غلام، آزاد کردہ غلام خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہاں گیا۔ اب لوگوں نے، اور تو کوئی تھا نہیں، اسی پر شک کیا، اور سب کے سب کفار مشرکین تھے۔ اس عورت تک اللہ کے نبی کی دعوت پہنچ چکی تھی، اب یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، بس ابھی یہ انہی کے درمیان میں تھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس کی تفتیش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں چھپایا ہے کہیں پر، نکال کے دو، اور دھمکی دیتے ہیں کہ نکال کے دو ورنہ تمہارے کپڑے اتار کے ننگا کریں گے، تمہارے جسم میں تلاشیں گے۔ بلکہ روایت کے الفاظ ہے کہ انہوں نے تلاشا بھی، حتیٰ کہ انتہا درجے کی بے حیائی کا کام کیا، اس کی شرمگاہ میں ہاتھ ڈال کے تلاشا۔ اور وہ بیچاری چونکہ آزاد کردہ پہلے سے غلام تھی، پھر ان کے احسان مند تھی کہ انہوں نے مجھے آزاد کیا ہے، تو بیچاری بے بس پریشان ہے۔ حدیثوں میں ایک روایت میں الفاظ ہے، اس نے اللہ سے دعا کی، ابھی اسلام نہیں لائی تھی، اس نے دعا کی، کہا اللہ مجھے بچا لے اس رسوائی سے۔ تو ہوتا کہ اسی دوران کہ وہ تفتیش کر رہے تھے، اس کے کپڑے چھان بین کر رہے تھے، اس کے جسم میں ہاتھ لگا رہے تھے، اتنے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ وہی چیل پھر سے آئی اور اس نے آ کر کے وہ ہار گرا دیا، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد وہ لڑکی وہاں سے چھوڑ کر کے مدینے آ گئی اور مسلمان ہو گئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی اس عورت کے لیے، اس خاتون کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ لگایا گیا، مسجد نبوی میں خیمہ لگایا، وہ خیمے میں رہتی تھی، مسجد نبوی کے خیمے میں رہتی تھی، اور خیمے سے نکل کے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتی تھی اور تذکرہ کرتی تھی اور بار بار کہتی تھی وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي، ایک شعر پڑھتی تھی کہ وہ ہار والا دن تو میرے رب کی بڑی عجوبوں میں سے ہے، کرشموں میں سے ہے، وہ ہار والا دن کہ اسی نے مجھے کفر سے بچا کر کے اسلام میں لانے کا ایک راستہ دکھلایا۔ تو بار بار پڑھتی، ایک دن پڑھا، دوسرے دن پڑھا، روزانہ بیٹھنے آتی، عبادت کرتی۔ تو اما عائشہ فرماتی میں نے کہا کون سا ہار والا دن ہے وہ؟ تو اس نے یہ واقعہ سنایا، اور اس کے بعد مدینہ آ کے مسلمان ہوئی۔ تو مسجد نبوی میں رہتی تھی کافی دنوں تک، اس کا خیمہ لگا۔ تو مسجد نبوی، مسجد جو ہے ایک بے گھر خاتون کے لیے، دو چیزیں یہاں پر ہیں دیکھیے، ایک بے گھر
اور ایک خاتون مسجد میں خیمہ لگا ہے اور اس کو ٹھکانہ دیا گیا ہے مسجد میں. گویا وہ مسلمان جو کسی طریقے سے حالات کے مارے ہوئے ہوں اور وقتی طور پر ان کے پاس اگر کوئی ٹھکانہ نہ ہو تو مسجد میں ان کو ٹھکانہ دیا جانا چاہیے. یہ مسجد کا کردار ہے. اور یہیں بھی اسی واقعے سے بہت سارے لوگ اہل علم نے فوائد اخذ کیے ہیں. ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتح الباری میں اور ابن حجر نے بھی اور دیگر علماء نے کہا ہے کہ دیکھیے یہ لڑکی یہاں پر مظلوم تھی, اس پر ظلم کر رہے تھے, ابھی حالانکہ کافر تھی. کہتے ہیں کہ اگر مظلوم کافر بھی شخص مظلوم ہو اور وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو سنتا ہے. اور اس کتنا بڑا, بلکہ یہاں تک کہا اہل علم نے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کافر پر بھی کرشمہ نازل کرتا ہے. کرشمہ یعنی کرامت اور ایک طرح سے معجزاتی کام. کتنی بڑی اس کی تعجب کی بات ہے کہ ایک چیل جس کو کوئی تصور نہیں ہے, اس نے تو اس کو ہار کو لال لال تھا, اس کو لگا بوٹیوں کا کوئی ہار ہے, وہ اٹھا کر کے لے گئی, کہیں بھی پھینک دے, اسے کیا مطلب ہے. مگر یہ کرب اور اضطراب کی حالت میں یہ خاتون پریشان ہے, اس کے جسم کو تلاش رہے ہیں, ہاتھ لگا رہے ہیں, اس کی شرمگاہ میں ہاتھ لگا رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں چھپا رکھا ہوگا. پریشان ہے, اللہ سے دعا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے یہ. تو کہتی کہ وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا, میرے رب کے عجیب و غریب حکمتوں اور اس کی رحمتوں کا واقعہ ہے یہ. وہ دن جس دن ہار والا دن کہ وہ چیل آئی اور وہیں منڈلانے لگی اور اس کے بعد اس نے گرا دیا ہار. تو اس نے کہا کہ یہی ہار ہے جو تم میرے اوپر تلاش کر رہے تھے, اسی کی تم مجھ پر تہمت لگا رہے تھے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس بیچاری کو اس سے بچایا. تو مراد یہ ہے کہ اس خاتون کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا گیا. اور اس کے علاوہ بہت سارے واقعات آپ کو معلوم ہے. جب غزوہ بنو قریظہ ہوا, غزوہ بنی قریظہ, تو بنی قریظہ یعنی یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا مدینے میں. اس قبیلے نے جنگ احزاب کے وقت اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی جو معاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے وقت یہودیوں سے کیا تھا کہ اگر مدینے پہ حملہ ہوگا تو ہم سب مل کر کے اس کا دفاع کریں گے. ہم پہ ہو تب اور تم پہ ہو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے تو یہودیوں پر, اور ہم پہ ہوگا تو تمہارا ساتھ دو گے. تو جب جنگ احزاب ہوئی اور چاروں طرف سے قبیلے آئے عرب کے اور انہوں نے مدینے کو گھیرا, تو اس وقت ایسے ماحول میں یہ اندر سے ان لوگوں نے بغاوت کر دی. اندر سے حیی بن اخطب کے کہنے پر بغاوت کر دی. جب بغاوت کی تو پھر اب ان کے خلاف کارروائی کرنے کا موقع ملا. اسی جنگ احزاب میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تیر لگ گیا تھا اور وہ بیمار ہو گئے تھے, کافی خون بہ گیا تھا ان کا. ان کو مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگا تھا رفیدہ اسلمیہ کا, اسلام کی پہلی ڈاکٹر اور پہلی نرس خاتون ہے وہ, جو نرسنگ کرتی تھی اور زخمیوں کو ان کی علاج پٹی کرتی تھی ان کی. وہ مسجد نبوی میں خیمہ لگا ہوا تھا ان کا. تو مسجد تو یہ کلینک اور ہاسپٹل ہے, مسجد اسلام میں ایک ہاسپٹل ہے. گویا یہ ہمیں پیغام دیتی ہے, یہ واقعہ پیغام دیتا ہے کہ ہماری مسجد کے اندر ایک چیریٹی کلینک ہونا چاہیے, چیریٹیبل ہمارا ایک کلینک یا ہاسپٹل ہونا چاہیے, چھوٹا سا, خاص کر فرسٹ ایڈ کے لیے, چھوٹی موٹی روزمرہ کی. یہ بھی اور بڑا بھی ہو سکتا ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اگر مسجد اس لائق ہے کہ مسجد کی اوپری عمارت میں یا مسجد سے اٹیچ کسی عمارت میں, مسجد ہی کی املاک میں اگر یہ کام ہو سکتا ہے, تو ہمارے مسجد کے ذمہ داران اور علاقے کے جو ذی شعور لوگ ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اس طریقے سے مسجد کے لیے, مسجد کی طرف سے اس کام کو کریں اور مسجد کو گویا یہ اپنا پیغام, اپنا یہ کام کرنے کے لیے حالات مہیا کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. آپ دیکھیں معاشرے کا کتنا بڑا کام ہوگا. بہت سارے ایسے غریب لوگ ہیں اور کمزور لوگ ہیں جو اپنا علاج نہیں کرا سکتے اور روزمرہ کی پریشانیوں میں وہ مبتلا رہتے ہیں. ان کا آپ ایک ہلکے پیسے میں یا کبھی جو مستحق ہو تو ان کو فری میں ان کا علاج کرائیے. یہ مسجد کا ایک ایسا کارنامہ ہوگا جو لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچنے کا, مسجد سے جوڑنے کا ذریعہ بنے گا. گویا جب مریض بیٹھے ہوں گے ڈاکٹر کے پاس اور وہ ڈاکٹر مسجد کے اپنے کلینک میں ہوگا, اور جب اذان کا وقت ہوگا تو ڈاکٹر بھی اٹھے گا اور مریض بھی اٹھیں گے اور نماز پڑھیں گے, تو سب لوگ نماز پڑھیں گے. یہ اللہ سے رجوع کرنے کا ذریعہ ہے, اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے. تو یہ مسجد کا ایک کردار ہے جس کو نبھایا جانا چاہیے. اس طریقے سے بہت سارے آپ دیکھیں گے واقعات ہیں زمانہ نبوت میں. آپ دیکھیں وہاں پر
کچھ ایسے بھی جنگی کرتب دکھانے والے، پریڈ کرنے والے واقعات، حبشہ کے لوگ آئے مسجد نبوی میں، اپنے کرتب دکھائے انہوں نے کہ کیسے ہم ہتھیار چلاتے ہیں، کیسے تلوار چلاتے ہیں، کیسے ہم جنگیں لڑتے ہیں، وہ ساری انہوں نے نمونے دکھلائے مسجد نبوی کے اندر۔ تو یہ کام بھی یہاں ہوتے ہیں۔ اب اس کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے ذریعے ہم وہ کام کر سکتے ہیں اس کی مثال پر کہ ہم مسجد کے اندر اپنے بچوں کو اور نوجوانوں کو اکٹھا کریں اور ان کو ہم دین کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے ان کے ساتھ کھیلیں، اور کچھ ایسے پروگرام بنائے جائیں جو ترفیہی ہوں، تفریحی ہوں، اور ان پروگراموں کے ذریعے، ان مسابقات کے ذریعے، اس کھیل کود کے ذریعے یہاں پر بچے دین کی تعلیم سیکھیں، سیرت نبوی سیکھیں، واقعات سیکھیں، اور ایک ایسا پروگرام بنایا جائے جس کے ذریعے ہمارے بچوں کی تربیت ہو۔ تو ہم نے مسجد کو اپنا صرف ایک خاص محدود کام کے لیے جو چھوڑ رکھا ہے، یا ہم نے سوچا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، اذان ہو جائے، وہ بھی چند لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، خاص کر فجر میں، تو اللہ ہی ہم پر رحم کرے۔ تو مراد یہ کہ ہم نے مسجد کے کام کو، مسجد کے وظیفے کو، مسجد کے کردار کو سارا کا سارا بھلا کر کے صرف ایک 5 وقت کی نماز کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور خطبے کے لیے، وہ بھی ہمارے یہاں خطبے بغیر کسی ترتیب کے، بغیر کسی پلان کے، بغیر کسی مقصد کے یوں ہی بے ترتیب خطبے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ان خطبوں کو منظم کر دیا جائے، انہی کو با ہدف، با مقصد بنا دیا جائے، تو بہت ساری شر، بہت سارا نقصان، بہت ساری جہالت، بہت ساری خرابیاں ہمارے معاشرے کی خطبے کے ذریعے دور ہوں۔ ہمیں نوجوانوں کو اکٹھا کرنا چاہیے، وہ نوجوان جو شادی کے قریب ہیں ان کو اکٹھا کریں، جن کی شادی نہیں ہوئی، ہم ان کی کاؤنسلنگ کریں یہاں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے نوجوان آتے تھے اور آپ سے آ کر کے مشورے لیتے تھے، آپ نوجوانوں کو مشورہ دیتے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں جو شخص شادی کر سکتا ہے، نکاح کے اخراجات اٹھا سکتا ہے تو فوراً شادی کر لے، ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جو نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھے۔ اسی مسجد میں اللہ کے نبی نے نکاح پڑھائے۔ آپ کے پاس ایک خاتون آتی ہے، آپ کے پاس ہبہ کرتے ہیں، رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر کے ہبہ کر دیا، آپ مجھ سے شادی کر کے اپنا بنا لیجئے۔ آپ نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایک نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میری شادی نہیں ہوئی، میری شادی کرا دیجئے۔ واقع مشہور ہے وہ، آپ نے کہا تمہارے پاس کچھ مہر دینے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا گھر جاؤ، گھر جا کر کے دیکھ کر کے آؤ، کچھ تلاشو، کچھ مل جائے۔ وہ گیا، واپس آیا، کچھ نہیں ملا۔ آپ نے پھر بھیجا اور کہا جاؤ، چاہے ایک لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ملے اس کو لے آؤ۔ یہ مسجد ہی کا تو واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد میں اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اس مسجد میں ہم بلائیں اپنے محلے کے، ہمارے مسجد کا ایک ایڈمنسٹریشن ہونا چاہیے، ایک کمیٹی۔ ایک تو وہ کمیٹی ہوتی ہے جو روزانہ کے معاملات دیکھتی ہے، ایک کمیٹی ایسی ہو جو پورے ہمارے اس مسجد کے حلقے کو، ہمارے محلے، ہماری کالونی کو، پوری کالونی کو اسلامی تربیت میں لانے کے لیے اچھے عقل مند لوگ، علم والے لوگ اور تجربے والے لوگ بیٹھیں، ان کی ایک کمیٹی ہو، وہ اس پر پلان بنائیں، اور پلان بنانے کے بعد نوجوانوں کو اکٹھا کریں جن کی شادی ہونے والی ہے، ان کو شادی کی تعلیم دیں، ان کو بیوی کے حقوق یاد دلائیں، ان کو اسلام کی تعلیمات دے کر کے نکاح کا طریقہ، نکاح کی زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھلائیں، انہیں طلاق کی تعلیم دیں۔ اللہ کی قسم، آج ہمارا نوجوان دین سے بالکل نابلغ ہے، دین کی مکمل بالکل بھی اس کو تعلیم نہیں، نہ نکاح کے آداب پتہ ہیں، نہ زفاف کے آداب پتہ ہیں، نہ بیوی کے حقوق پتہ ہیں، مگر اس کو یہ پتہ ہے کہ طلاق 3 بار دی جائے گی۔ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی اسلام کا اس کو پتہ نہیں، مگر طلاق دے گا تو ایک بار میں 3 دے دے گا۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارا جو سلفی معاشرہ ہے، وہ تو پھر بھی کسی حد تک اس معاملے میں آسانی سے چھوٹ جاتا ہے، ورنہ جو لوگ اس معاملے میں ان چیزوں کو نہیں جانتے، یا جن کے یہاں 3 بار بول دینے سے 3 ہو جاتی ہے، ان کے یہاں کتنی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس 3 طلاق کو 3 ماننے کے بعد اس کے بعد کے جو کانسیکوینسز آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، حلالے تک مسئلہ پہنچتا ہے، اسلام کی بے عزتی ہوتی ہے، اسلام کے خلاف بغاوت پیدا ہوتی ہے، اسلام کے خلاف آوازیں اٹھتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تعلیم نہ دینے کی وجہ سے ہیں۔ آج ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کو پہلے نمبر اسی مسجد کے ذریعے ہم ان کی کاؤنسلنگ کریں، انہیں بتائیں، انہیں یاد دلائیں، انہیں سبق سکھائیں،
اور اس کے بعد 2 نمبر پہ وہ نوجوان ان لوگوں کو بلایا جائے جن کی ابھی شادی ہو چکی ہے، اور ایسے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو شادی کے، بیوی کے حقوق، بیوی سے کیسے ملنا چاہیے، کس طریقے سے اس کے ساتھ رہنا چاہیے، نرمی کیسے کرنے، اللہ کے نبی کی سیرت کی روشنی میں ان کی تربیت ہونی چاہیے، جن کے بچے ہو چکے ہیں ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طریقے سے آپ دین کی تربیت پہ لا سکتے ہیں، یہ مسجد ہی کر سکتی ہے۔ اور ہمارا عالمیہ کیا ہے؟ ہم تو پہلی چیز یہ کہ مسجد بناتے ہیں تو ہماری مسجدوں صرف مردوں کے لیے ہوتی ہیں، خواتین کی تو مسجد ہوتی ہی نہیں ہے۔ خواتین میں شکر ہے اللہ کا کہ ہماری اہل حدیثوں کی مساجد میں اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ خواتین کے لیے آنے کا، جمعہ میں حاضر ہونے کا، دیگر طلبات میں حاضر ہونے کا، رمضان میں حاضر ہونے کا ایک موقع فراہم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم اس چیز کو اور آگے بڑھائیں، اور جن مسجدوں میں نہیں ہے ان میں بھی انتظام کریں۔ تو خواتین کے لیے مسجد ہونی چاہیے، ان کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی اس مسجد میں ہونے والے دروس سے، یہاں پر ہونے والی ایکٹیویٹی سے فائدہ اٹھائیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی آپ لوگوں کے درمیان میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص میری اس مسجد میں آیا، میری مسجد میں آیا، مسجد نبوی کے لیے آپ نے کہا، میری مسجد میں آیا اور وہ گھر سے نکلا اور یہاں آیا ہی صرف اس لیے الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، کہ وہ آیا اس لیے کہ وہ کوئی خیر کو سیکھے گا یا سکھلائے گا، یا تو طالب علم بن کے آیا یا معلم بن کر کے آیا، یا تو شاگرد بن کے آیا یا استاذ بن کے آیا، یا تو سیکھنے آیا یا سکھانے آیا، تو فرمایا فہوا کالمجاہد فی سبیل اللہ، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہو، کیونکہ جہاد کا مقصد دین اسلام کو پھیلانا ہوتا ہے، دین کا بول بالا کرنا ہوتا ہے، اور مسجد میں جب انسان خیر کو سیکھتا ہے تو وہ دین کا بول بالا ہی ہے، دین کی سربلندی ہے۔ یہاں پر اہل علم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد اس لیے کہا کیونکہ آپ نے صحابہ کو اور نوجوانوں کو اپنے معاشرے کو مسجد سے جوڑنے کی تعلیم دی، ورنہ یہ مسجد نبوی کے ساتھ خاص نہیں، تمام مسجدوں کے لیے عام ہے۔ اسلام کی دنیا کے ہر جگہ پر، دنیا کے ہر مقام پر، اور قیامت تک آنے والی تمام مساجد کی مسجد میں جو انسان علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے اور علم کو سیکھنے کا جذبہ لے کر جاتا ہے اور اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو گویا وہ جہاد کا جذبہ پاتا ہے۔ سب سے بڑا جہاد علم ہے۔ جب علم آئے گا تو بندہ اللہ کو پہچانے گا، اللہ کے حقوق کو پہچانے گا، انسانوں کے حقوق کو پہچانے گا، گھر والوں کے حقوق کو پہچانے گا، معاشرے کے حقوق کو پہچانے گا، اور اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ لے جانے کا طریقہ سیکھے گا۔ تو سب سے بڑا جہاد تو یہی ہے، اسلام کا مقصد تو یہی ہے۔ تو خواتین کو لانا، بچوں کو لانا، صحابہ اکرام چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ربیع بنت معوذ فرماتی ہیں ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کے آتے تھے، انہیں روزہ رکھواتے تھے، خاص کر محرم کا روزہ یا عرفات وغیرہ کے روزے، تو ان روزوں کو رکھواتے تھے اور چھوٹے بچوں کو لے کے آتے، اور اتنے چھوٹے بچے کہ جو کھلونوں سے کھیلنے والے، اگر وہ رونے لگتے، کھانا مانگنے لگتے ہم سے اور وہ پریشان کرتے ہم کو مسجد میں، تو ہم انہیں چھوٹے چھوٹے گڈے گڑیاں لے کے آتے، ان کو دیتے کہ کھیلنے لگو۔ تو دیکھیے آپ، صحابہ اکرام مسجد میں بچوں کو لے کے آتے تھے، مسجد سے بچوں کو جوڑتے تھے۔ آج ہمارا کیا معاشرہ ہے، ہمارا ماحول کیا بن گیا معاشرے میں؟ ہم تو پہلے بچوں کو لاتے ہی نہیں ہیں مسجد میں، اور اگر بچے آ جائیں مسجد میں تو انہیں سب سے پیچھے کر دیں گے، تاکہ وہ وہاں پر آپس میں لڑیں، کھیلیں، کودیں، شور مچائیں اور دوسروں کی نماز کو خراب کریں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، پہلی چیزیں جان لیجئے، پہلی صف میں اگر بچہ پہنچ گیا ہے، بچہ اگر پہلی صف میں پہلے سے سبقت لے گیا، وہ زیادہ حقدار ہے اس جگہ کا، اس کے ذریعے صف خراب نہیں ہوگی۔ صحابہ اپنے بچوں کو صف میں کھڑا کرتے تھے، بچے کو جہاں پہنچا وہیں پر رکھا جائے، اس کو پیچھے کرنا جائز نہیں ہے۔ علماء نے حرام کا فتویٰ دیا ہے، کیونکہ جب بچے کی نماز صحیح ہے تو پھر اس کا باہر آگے آنا بھی صحیح ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے، بچے کو شوق ہوگا، پہلی صف میں کھڑا ہونے سے اس کو اجر کی امید ہوگی۔ اس کے بعد بچہ اپنے آپ کو آگے آنے کی وجہ سے درمیان میں بڑے لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہوگا، تو پھر وہ خود بھی شیطانی اور سرکشی اور الٹی سیدھی حرکت اور کھیلنے کودنے شور مچانے سے باز رہے گا۔ تو پھر کیا ہوگا، وہ بڑوں کے درمیان میں رہ کر کے سیکھے گا کیسے سجدہ کیا جاتا ہے، کیسے بیٹھا جاتا ہے، کس طرح خشوع خضوع کر کے جاتا ہے، بچہ سیکھے گا اور اس طریقے سے تربیت ہوگی۔ تو بچوں کو ہمیں مسجد سے جوڑنا ہے۔ صلاۃ میں بھی، صلاۃ کے علاوہ مسجد کا پیغام بچوں کی تعلیم دینا ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بچوں کی تحفیظ کے حلقے لگائیں، بچوں کو قرآن یاد کروائیں، بچوں کو دین کی تعلیم کے حلقے اسی مسجد میں لگائیں، عصر کے بعد لگائیں، مغرب کے بعد لگائیں، اور
اس مسجد کے اندر بہت سارے ایسے درس قائم کیے جانے چاہیے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہاں 15 روزہ درس شروع ہو چکا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آگے توفیق دے ہمارے سارے مسلمان اور نوجوان مل کر کے ایک دوسرے کو کنوینس کر کے لائیں, اس مسجد میں کھینچ کے لائیے, اپنے ہر بندہ اپنے ایک ایک دوست کو لے آئے, اپنے پڑوسی کو لے آئے, اللہ کی قسم یہ مسجد بھر جائے گی اور وہ خیر عام ہوگی. اور اس خیر کو عام کرنے کا ایک طریقہ یہ ریکارڈنگ بھی ہے, لائیو ریکارڈنگ بھی آپ کر سکتے ہیں, ریکارڈڈ بھی آپ بعد میں اس کو میڈیا پہ ڈال سکتے ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. لیکن یہ تو چیز باہر کے دوسرے لوگوں کے لیے ہے, جو دور دراز کے لوگ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں, ورنہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو, نوجوانوں کو, حتیٰ کہ بڑوں کو, بزرگوں کو, خواتین کو, سب کو مسجد میں لانے کا حکم ہے. خاص کر صلوات میں یہ درس صلوات کے بعد ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے صحابہ کے زمانے میں صحابہ اکرام مسجد سے دور نہیں رہتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا, مسجد سے دور رہنا کسی کا کام نہیں تھا. کوئی مسلمان مسجد سے دور نہیں رہتا تھا الا مریض او منافق معلوم النفاق, یا تو مریض بیمار ہو, ایسا بیمار جو بستر سے اٹھ نہیں سکتا, چل پھر نہیں سکتا, ظاہر ہے وہ گھر میں ہی رہے گا یا اسپتال میں رہے گا, اور دوسرا وہ شخص جو منافق ہے, منافق جس کا نفاق معلوم ہے, وہ مسجد سے دور رہتا تھا. اور صحابہ اکرام اگر کمزور ہوتے یا بیمار ہوتے, اتنے بیمار کے جس میں تھوڑا بہت سہارے کے ساتھ جا سکتے, فرماتے وَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِّنْ أَحَدٌ مِّنَّا لَا يُحَاذَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ, دو لوگوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے گھسٹتا ہوا مسجد میں آتا تھا اور مسجد میں آ کر کے شریک ہوا کرتا تھا ہم میں سے ایک شخص. تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا. اللہ کے نبی نے معاشرے کو مسجد سے جوڑا. اگر ہم اپنے آپ کو مسجد سے نہیں جوڑیں گے تو سمجھ لیجیے ہم اپنے آپ کو خیر سے دور کرتے ہیں, اپنے آپ کو اسلام سے دور کرتے ہیں, توحید سے دور کرتے ہیں, سنت سے دور کرتے ہیں, اسلامی تعلیمات سے دور کرتے ہیں اور شیطان کا راستہ کھولتے ہیں. ہم گھروں میں بیٹھے رہیں, ہم سڑکوں پر بیٹھے رہیں, نکڑوں پر بیٹھے رہیں, اور ہم چائے پینے کی دکانوں پر, قہوہ خانوں پر بیٹھے رہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے رہیں. اللہ کی قسم یہ شیطان نے ہمارے دلوں میں گھر بنا لیا ہے, ہمیں شیطان نے بہکا دیا ہے اور ہمیں مسجد سے روک دیا ہے. مسجد تو وہ ہیں انما یعمر مساجد اللہ, اللہ کی مسجدوں کو کون آباد کرتا ہے؟ من آمن باللہ, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. تو گویا مسجد میں آنا یہ ایمان کی علامت ہے, اور مسجد سے بھاگنا یہ ایمان سے دوری کی علامت ہے, کفر کی علامت ہے, شرک کی علامت ہے, نفاق کی علامت ہے. جو جتنا زیادہ دور رہے گا اتنا ہی زیادہ وہ ایمان سے دور ہوگا, اور جتنا زیادہ ایمان سے دور ہوگا اتنا ہی وہ کفر کے قریب ہوگا. تو یہ مسجد میں آنا, مسجد کی تعمیر کرنا, مسجد کی تعمیر دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک تعمیر تو ہو گئی ظاہری, اس کا اسٹرکچر, اس کی تعمیر, اس کی عمارت, اس کا ڈھانچہ اور اس کی جو بھی دیکھ ریکھ ہے, یہ ہو گئی ایک مسجد کی تعمیر. اور دوسری جو اصل تعمیر ہے وہ ہے عبادت کے ذریعے اس کو تعمیر کرنا. مسجد میں اللہ کی عبادت انجام دینا, قرآن کریم پڑھنا, تلاوت کرنا, ذکر کرنا. اور آپ دیکھیں مسجد کے اندر حلقے جو لگتے ہیں نا, یہ جو حلقہ لگ رہا ہے نا, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کی کیاری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوها, جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو اس میں چر لیا کرو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی کیاری کہاں پر ہے؟ آپ نے کہا حلق الذکر, جو اللہ کے ذکر کے, اللہ کی دین کی تعلیم کے, اللہ کی کتاب کے پڑھنے پڑھانے کے حلقے ہیں. یہ حلقے اللہ تعالیٰ کے حلقے, اللہ کے ذکر کے حلقے, یہ جنت کی کیاریاں ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس طریقے سے جو مسجد میں حلقے لگتے ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, دین کی تعلیم ہوتی ہے, قرآن کی تعلیم ہوتی ہے, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں, فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخش دیتا ہے. بخشش کا ذریعہ ہے یہ حلقے, یہ درس. لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ درس قائم کرنے ہیں. میری بات میں کہنا چاہتا تھا, یہاں پر اس مسجد کے اندر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں اور بعد کے زمانوں میں ان مساجد کے ذریعے دروس دیے گئے, تعلیم دی گئی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اور معجم طبرانی کی روایت ہے, امام طبرانی کی روایت حدیث حسن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جو صفہ والوں میں سے ہیں, مسجد نبی کے صفہ میں رہنے والے صحابی. اصحاب صفہ مسجد ہی میں ہوا کرتے تھے, مسجد میں تعلیم لیا کرتے تھے, اس کا ذکر میں بعد میں لاؤں گا. یہاں دیکھیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ مارکیٹ میں گئے, سوق میں گئے, بازار میں گئے اور کہا یا اہل السوق, اے مارکیٹ والو, اے بازار والو, ما اعجزکم, کون سی چیز ہے جو تمہیں روکے ہوئے, جس نے تمہیں عاجز کمزور کر دیا ہے؟ بولے کیا بات ہے؟
کہا اللہ کے رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تم لوگ کیوں نہیں جا کر اس میں حصہ لے لیتے اپنا؟ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کی، اب دیکھیں صحابی اس بات تو کہہ رہے ہیں تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی کی میراث کہاں پر تقسیم ہو رہی؟ کہاں؟ مسجد میں۔ تو وہ دوڑے دوڑے آئے مسجد میں، آ کر دیکھا تو ابو ہریرہ وہیں کھڑے رہے بازار میں۔ اس کے بعد وہ لوٹ کر کے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تو کچھ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا تم نے کیا پایا مسجد میں؟ تو کہا کہ ہم نے دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہاں ایک جگہ کچھ لوگ جو حلال و حرام کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں آپس میں۔ کہا یہی میراث ہے اللہ کے نبی کی۔ اللہ کے نبی نے درہم و دینار نہیں چھوڑا، پیسہ اور دولت و جائیداد نہیں چھوڑی کہ اس کو تقسیم کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے علم چھوڑا، حلال و حرام کی جانکاری لینا یہ علم نبوت ہے اور یہی میراث نبوت ہے۔ تو صحابہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو جوڑیں۔ بات آئی تھی صفہ کی، صفہ کا آپ جانتے ہیں کہ صفہ میں وہ صحابہ رہتے تھے جو غریب و فقراء تھے اور وہ دین کا علم لیتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، علم بھی لیتے تھے، انہی میں سے ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب اسی سے ہمیں مسجد کا ایک کردار یہ نکالنا چاہیے، اور اس کو بعض لوگوں نے، بعض علماء نے، ہمارے بر صغیر کے بعض کبھی پرانے علماء نے اس کو نافذ بھی کیا۔ اللہ کی قسم ان کے حلقوں سے بڑے بڑے لوگ نکلے اور معاشرے کی اصلاح کرنے میں ان کا بڑا کردار رہا۔ ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہم اپنی مسجد میں، مسجد کے کسی اوپری فلور میں یا مسجد سے اٹیچ کسی جگہ پر کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے، کوئی کمرے ہوں کچھ، اور ایک ہاسٹل ٹائپ کی صفہ والوں کے طریقے سے ہم طالب علموں کے لیے، جو بچے یہاں یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، نوجوان، ان کے لیے ہم یہاں پر ہاسٹل فراہم کریں۔ بات کو سمجھیے گا، ہاسٹل فراہم کریں، یا تو بڑے ہی معمولی سے پیسوں پر، جو محلے میں یہاں پر کمرہ جس پیسے میں ملتا ہے اس سے آدھے اور اس سے بھی کم میں، 1/4 میں اور کم میں، معمولی پیسے پر ان کو آپ کمرہ فراہم کریں مسجد کے ذریعے سے، یا جو بیچارے مستحق ہوں ان کو فری میں، جیسے اصحاب صفہ، اور ان پر شرط لگا دی جائے کہ آپ کو مسجد کے اندر فجر کی نماز میں خصوصی طور پہ حاضر ہونا ہے اور صلاۃ کے ساتھ ایک درس ہو۔ یہ کام باقاعدہ کیا گیا ہے، اور صفہ کی مثال کے بعد ہمیشہ تاریخی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ باقاعدہ بر صغیر کے علماء نے کیا ہے۔ اگر اب ایسے نوجوان بچے جو یونیورسٹیز میں کہیں پڑھتے ہیں، ان کو ایک بہت بڑی نعمت ہوگی اگر ان کے لیے اس طرح کا انتظام کر دیا جائے مسجد کے ذریعے سے، ایک چھوٹا سا انتظام ان کے رہنے کا، باقی کھانا پینا وہ خود کریں، یہ بھی ہو جائے تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، نور اللہ نور ہے۔ اور اس کے بعد ان پر فرض کر دیا جائے کہ جو شخص نماز میں غائب ہوگا یا درس میں شریک نہیں ہوگا، اس کے متعلق آپ کارروائی کریں، کچھ دنوں کے بعد اس کو آپ جواب دے دیجئے، وہ لوگ مسجد میں رہیں اور درس میں رہیں۔ اللہ کی قسم ان بچوں کی تربیت دین کے ذریعے سے آپ ایک عظیم الشان تربیت کر سکتے ہیں۔ ان کا وہ درس میں شریک ہوں، عقیدہ سیکھیں، توحید سیکھیں، منہج سیکھیں، کتاب اللہ سیکھیں، سنت رسول اللہ سیکھیں، فقہ سیکھیں، دین کے مسائل سیکھیں۔ آپ یہاں پر اس طریقے سے درس کر سکتے ہیں، ماہانہ درس کو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ مہینے کے پہلے ہفتے میں درس قرآن کی تفسیر کا کسی اچھے عالم سے کروائیں جو تفسیر کا ماہر ہو، تفسیر میں شغف رکھتا ہو، تفسیر کا اس کو اچھا علم ہو پہلے ہفتے میں۔ دوسرے والے ہفتے میں آپ حدیث نبوی کا درس کروائیں اچھے حدیث کے ماہر استاذ اور عالم سے۔ تیسرے ہفتے میں عقیدے کا کروائیں، چوتھے میں آپ فقہ کا کروائیں۔ گویا 4 ہفتوں میں آپ کا ایک درس ہو، 1 گھنٹے آدھا پون گھنٹے کا، اور الگ الگ علوم ہو، ہر مہینے پہ وہ درس ریپیٹ ہو، اور وہ یہاں پر ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، خواتین کو، بڑوں کو، سب کو تربیت دے۔ مراد یہ ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے بہت سارے نکات لکھے تھے، ان کو تو پڑھنے کا وقت بھی نہیں رہا، وقت کافی ہو گیا ہے، مولانا نے بھی اشارہ کر دیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جو باتیں آ گئیں، ہم الحمدللہ کچھ باتیں ایسی آ گئی ہیں جن کے ذریعے ہم مسجد کے کردار کو مزید تیز تر کر سکتے ہیں، اچھا کر سکتے ہیں۔ مسجد کا مجموعی طور پر کردار یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ، اسلامی محلہ، اسلامی کالونی، مسلمانوں کی کالونی مسجد کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور یہیں سے ہمارا فرض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ مسجد بنائیے ہر محلے میں جہاں پر مسلمان رہتے ہوں، تو ہمارا فرض بھی یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ اپنا گھر لیں جو مسجد کے قریب ہو، تاکہ مسجد میں ہم خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو جوڑیں، مسجد میں لے کر کے آئیں۔ آپ دیکھ لیں، آخری بات کہوں گا، ہمارے گھروں میں عمومی طور پر ہم نے بچپن سے اپنے لیے دیکھا، آپ سب نے دیکھا ہوگا، جمعہ کے دن ہمارے گھروں میں اہتمام ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کو ہم نہلا دھلا کے نئے کپڑے، اچھے کپڑے پہنا کر کے، باپ ہوں یا گھر کے بڑے بھائی ہوں، وہ ساتھ میں مسجد میں لے کے آتے ہیں۔ اللہ کی قسم بچے کی یہ بچپن کی عادت زندگی بھر رہتی ہے۔ ہماری مسجدیں کیوں جمعہ کے دن بھر جاتی ہیں؟ کیونکہ
ہم نے اپنے بچوں کو یا ہمارے ماں باپ نے ہمیں مسجد میں لا کر کے آباد کرایا جمعہ کے دن، تو جمعہ کے دن آج ہی بھرتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو 5 وقت میں مسجد میں لانے کی عادت ڈالی ہوتی تو اللہ کی قسم یہ مسجد 5 وقت بن جاتی۔ اور آپ دیکھ لیں اس کی ایک اور مثال، رمضان کے مہینے میں ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں اور سحری میں اٹھاتے ہیں، افطار بھی بچے کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کوششوں میں لگے رہتے ہیں شوق میں کہ ہم روزہ رکھیں گے، ہم بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں۔ ہمارے مسلمان رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ ہی محروم لوگ ہوں گے جو نہیں رکھتے، ورنہ عمومی طور پہ مسلم کمیونٹی روزہ رکھتی ہے، اور روزے کی وجہ سے مسجدیں بھی ہماری آباد رہتی ہیں 5 وقت میں، رمضان میں 5 وقت میں آباد رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزے میں ہم نے بچوں کو یہی سکھلایا ہے۔ اللہ کی قسم یہ زندہ مثالیں ہیں مسجد کو آباد کرنے کی اور اسلامی اصلاح و تربیت کی۔ اگر ہم یہ 5 وقت کی نماز میں بھی اپنے بچوں کو پکڑ کر کے بچپن سے 4 سال 5 سال کی عمر سے لے آئیں، امام احمد فرماتے ہیں میری ماں مجھے رات کو فجر میں اٹھاتی تھی اور صلاۃ فجر کے لیے مجھے تیار کرتی تھی، اور کوئی نہیں ہوتا تو مجھے ہاتھ پکڑ کے مسجد لے کے آتی تھی اور میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا۔ چھوٹا سا بچہ تھا، راستے میں ڈرتی تھی کہ کوئی کتا یا کوئی جانور نہ کاٹ لے، تو خود لے کے آتی، مسجد کے پاس وہیں پر انتظار کرتی تھی۔ مراد کیا ہے کہ ہم نے جو تربیت بچوں کی ہے یا ہماری تربیت جیسی ہوئی ہے، اللہ کی قسم وہاں ہم کامیاب ہیں، جمعہ میں کامیاب ہیں، عیدین میں کامیاب ہیں، رمضان میں کامیاب ہیں، اور بقیہ دنوں میں ہم نے نہیں کی ہے، لہٰذا ہم بھی ناکام، ہماری مسجد ویران۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو مسجد آباد کرنے کی توفیق دے، 5 وقتہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق دے، ہم کو مسجد سے دل لگانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو ان خوش نصیبوں میں بنائے جن کا دل مسجدوں سے لٹکا ہو اور جو قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے میں جگہ پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔